یہ بھی ہے جس کی طرف آج ہماری توجہ نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اہل بیت اطہار کی محبت میں آگے نکلے ہوئے ہیں اور یہ بڑے اہل بیت کے محب ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، اگر کوئی مرزا کانے کو نبی مانے رسول اللہ کے بعد، تو جتنی حیثیت اس بندے کی ہے کفر میں، اتنی ہی حیثیت اس بندے کی ہے کفر میں جو 1000 بار توبہ اور نقل کفر نہ باشد۔ اگر کوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبوت کا دعویٰ کرتے کہ وہ نبی تھے، تو جس طرح ہم مرزے کو نبی جو مانے، جس طرح ہم اسے کافر سمجھتے ہیں، اسی طرح صدیق اکبر کو اگر کوئی نبی مانتا ہے اسے بھی اتنا ہی کافر سمجھتے ہیں۔ کوئی فرق نہیں۔ کوئی بدکار ہو اور جہاں سے جو بد آدمی ہو اس کے لیے کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، جو حیثیت اس کی ہے کفر میں، اتنی ہی حیثیت اس کی ہے جو کسی نیکوکار پرہیزگار کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے، اتنی ہی حیثیت اس کے کفر کی بھی ہے۔ تو کیوں آج عقیدہ ختم نبوت بیان کرتے ہوئے کیوں بھول گئے ہم ان لوگوں کو؟ آج اسلام کا روپ ڈال کے ہماری صفوں میں چھپے ہوئے ہیں اور ہمارے بولنے والے مسلمان ان کی مجالس کے اندر بھی لنگر کھانے کے لیے اور چاول کی پلیٹ کھانے کے لیے چلے جاتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہیں، تو یہ محب اہل بیت کا ہی ذکر کرتے ہیں، سنو ان کے بارے میں حکم کیا ہے۔ عقائد کی کتاب ہے تمہید ابو شکور سالمی، اس کے اندر روافض کا بیان ہے عقیدہ ختم نبوت کا، اور عقیدہ ختم نبوت کے بیان میں روافض کس طرح عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ کرتے ہیں اس کو بیان کیا گیا۔ ابو شکور سالمی، امام سالمی نے اس بات کو لکھا، فقالت الروافض ان العالم لا يكون خاليا عن النبي قط۔ روافض کا یہ عقیدہ ہے، انہوں نے کہا کہ کسی بھی زمانے میں قیامت تک کوئی زمانہ بھی ایسا نہیں ہے، کوئی زمانہ بھی خالی نہیں گزرتا اس سے کہ کسی زمانے کے اندر نبی نہ ہو، معاذ اللہ۔ یعنی ہر زمانے کی ہر صدی کے ہر سال کے ہر مہینے اور ہر مہینے کے ہر ہفتے میں کہیں نہ کہیں نبی ضرور موجود ہوتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کی ظاہری حیات کے بعد کوئی نبی نہیں، زمانہ نبوت نہیں، نبی کے ظاہری ہونے کے لحاظ سے وہ ختم ہے آپ پر، کوئی نبی قیامت تک نہیں آ سکتا۔ لیکن روافض کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کوئی زمانہ نبی سے خالی نہیں، ہر زمانے میں نبی موجود ہے۔ کہتے ہیں امام سالمی اس بات کو لکھ کر کہتے ہیں ھذا کفر، یہ عقیدہ رکھنا کہ ہر زمانے میں نبی موجود ہے، قیامت تک موجود رہے گا نبی، کہتے ہیں یہ عقیدہ کفر ہے۔ کیوں؟ لأن اللہ تعالی قال وخاتم النبیین، اس لیے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے رسول اللہ کے بارے میں کہ میرا محبوب یہ خاتم النبیین ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور فرمایا جو کوئی دعویٰ کرے اپنے نبی ہونے کا یا کسی دوسرے کے نبی ہونے کا کہ فلاں نبی تھا، اچھے کے بارے میں کرے یا بد کے بارے میں کرے، فرمایا کسی کو نبوت میں شریک مانے وہ بندہ کافر ہے۔ وَمَنِ ادَّعَى النُّبُوَّةَ فِي زَمَانِنَا، کسی کے بارے میں بھی نبوت کا دعویٰ کرے تو بندہ دین اسلام سے خارج ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں بخلافی ما قالت الروافض بأن علیًا كان شریکا لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فی النبوہ، کہتے بخلاف اس کے جو روافض نے کہا۔ کیا کہا روافض نے؟ کہ روافض کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ رسول اللہ کی نبوت میں شریک ہے، نبوت میں شریک ہے۔ یعنی جس طرح نبوت رسول اللہ کو حاصل ہے، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی ہے، معاذ اللہ۔
اور وہ بھی رسول اللہ کی نبوت میں شریک ہے. آدھی نبوت ان کے پاس، آدھی نبوت ان کے پاس، اور یہ نبوت میں شریک ہوئے. کہتے ہیں یہ بات لکھنے کے بعد اب دیکھو بیان ہے ختم نبوت کا، لیکن رد ہے روافض کا کہ عقیدہ ختم نبوت میں صرف قادیانیوں کو گالی نکال کے یہ نہ سمجھو کہ ہم نے حق پورا کر دیا. عقیدہ ختم نبوت بیان کرنا ہے تو ان کا بھی رد کرو. کیوں ان کے بارے میں تم نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے کہ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ نبی سمجھ رہے ہیں اور ائمہ مجتہدین کو اور 12 جو امام ہیں انہیں وہ نبی مانتے ہیں، کیوں ان کے بارے میں تمہاری وہ سوچ نہیں اور وہ عقیدہ نہیں جو قادیانیوں کے بارے میں ہے؟ تو فرمایا ھذا کفر، یہ بھی کفر ہے. بلکہ رافضیوں نے تو یہاں تک کہا، امام سالمی کہتے ہیں، رافضی کہتے ہیں ان علی کان اعلم افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رافضی تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی اعلم ہے. اعلم ہے یعنی رسول اللہ اتنے عالم نہیں جتنے حضرت مولا علی عالم ہے، اور افضل ہے یعنی حضرت علی رسول اللہ سے بھی افضل ہے. امام صاحب کہتے تو یہ عقیدہ رکھے ھذا کفر، یہ بھی کفر ہے اور یہ عقیدہ رکھنے والا کافر ہے، دین اسلام سے خارج ہے. پھر فرمایا وقال بعضهم، بعض یہ کہتے ہیں رافضی ان جبریل غلط فی الوحی لان النبوۃ کان لعلی فغلط واوحى الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بعض یہ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل امین جب وحی لے کے آئے تھے تو غلطی لگ گئی انہیں، آنا حضرت علی کے پاس تھا، غلطی سے چلے گئے رسول اللہ کے پاس. تو یہ حضرت جبریل امین نے غلطی کی. حقیقی نبوت کے حقدار تو حضرت علی تھے معاذ اللہ، اور حضرت جبریل نے غلطی کر کے وہ وہی نبی پاک علیہ السلام کی طرف لے گئے. امام ثانی یہ عقیدہ لکھنے کے بعد کہتے ہیں ھذا کفر، جو یہ عقیدہ رکھے وہ بندہ بھی کافر ہے. اب دیکھو ہمارے اطراف میں ہیں وہ لوگ، قادیانیوں کو تو ہم غلیظ ترین سمجھے اور انہیں اپنے پاس بٹھانے کے بھی ہم روادار نہ ہو، دکانوں پہ لکھ کے لگائیں کہ قادیانی ہماری دکان میں داخل نہ ہو. تو کیوں ان لوگوں کے بارے میں نرم گوشہ کیوں ہے؟ کیوں ان لوگوں کے بارے میں ہماری توجہ نہیں جو معاذ اللہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو نبیوں سے بھی بڑھ کے مانے اور نبیوں سے بھی افضل مانے اور یہ سمجھے کہ یہی اثر ہے نبوت ان کے لیے تھی. بقیہ نبی پاک علیہ السلام تو معاذ اللہ تو فیدی ہے، انہیں جو کچھ ملا وہ حضرت مولا علی کے صدقے ملا. تو ان لوگوں کا رد بھی ضروری ہے اور عوام کو بتانا ضروری ہے کہ جتنی ہمارا سختی قادیانیوں کے بارے میں ہے اتنی ہی ہماری سختی لوگوں کے بارے میں بھی ہے کہ جنہوں نے یہ چور دروازے دے کر دوسروں کے لیے یہ راہیں ہموار کی ہے. اس لیے آج کوئی اسلام کی چادر اوڑھ کر، محبت اہل بیت کی چادر اوڑھ کر اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ ہم کل کو اس چادر کی وجہ سے اور اس حربے کی وجہ سے ہم بچائیں گے. اسلام یہ کہتا ہے کہ جتنی سختی اس بندے کے بارے میں جو زمانے سے برا غلیظ ترین شخص ہو وہی اس کو نبی مانے. جتنا سخت وہ کافر ہے اتنا ہی سخت وہ کافر ہے جو کسی نیکوکار کے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے نبی پاک علیہ السلام کے بعد. اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر لحاظ سے آپ نبیوں کے بھی خاتم ہیں، رسولوں کے بھی خاتم ہیں.